کون سے لوگ ٹھیک ہو گئے؟ ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی تو ہیں. تو یہاں پر اس کا جواب آ گیا کہ رسول اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے تھے کہ ہر ایک کو زور زبردستی سے پکڑ پکڑ کر درست راستے پر چلا دیں. رسول اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو برائی کا انجام بتا دیں اور نیک کاموں پر ان کو خوشخبری سنا دیں. اور حقیقت ہے کہ رسول اس کام میں 100% کامیاب ہوئے. مذہب کی پرانی کتابیں جو ڈسٹورٹ بھی ہو چکی ان میں بھی ہمیں نیکیوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور دوزخ کا اور جنت کا کچھ نہ کچھ تذکرہ وہاں بھی موجود ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. اور لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، حالانکہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کا اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے. اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. اور کوئی کہے کہ لو اللہ تو 70 ماؤں کے برابر چاہتا ہے، اللہ کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کو اپنا حق سمجھ لیا. اٹس مائی رائٹ. یہ سمجھ لیا کہ اللہ مجبور ہوگا ہمیں معاف کرنے پر. اللہ نے کہا نہیں، نکل آؤ اس غلط فہمی سے، اس خوش فہمی سے. تلک امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں. اللہ کو کچھ مشکل نہ لگے گا یہ کام کرنا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں. لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، تو کیا کرو؟ نعتیں پڑھتے رہو، کیا میلاد کرتے رہو، کیا جھومتے رہو، کیا روتے رہو، کیا کہتے رہو کہ ہائے بس مدینے میں مجھ کو موت آ جائے، ہائے مدینے میں موت آ جائے. نہیں، کیا کرو؟ فآمنوا، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. عمل کرو جیسے عمل کرنے کا حق ہے. لگا دو اور کھپا دو جیسے لگانے کھپانے کا حق ہے. تو کیا ہوگا؟ خیر لکم، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، if you don't care less، تمہیں پرواہ نہیں ہے، منہ موڑتے ہو، فکر نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. تو جان لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلف مت کرو. غلف کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ، ایگزیجریشن. دین میں غلف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بدعات پیدا ہو جاتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ اصل کرنے کا کام ایک طرف رہ جاتا ہے، شریعت اپنی جگہ رہ جاتی ہے، اور ایک پیرالل شریعت بن جاتی ہے، کاؤنٹرفیٹ شریعت بن جاتی ہے، اصل ایکچوئل شریعت ایک طرف رہ جاتی ہے. دین بھاری ہو جاتا ہے، دین مشکل ہو جاتا ہے، لوگ دین سے بدگمان ہو جاتے ہیں، دین ان کو امپریکٹیکل لگنے لگ جاتا ہے، یا ایسے ایسے عقائد شامل ہو جاتے ہیں، یا تو اتنی زیادہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ بس کوئی ایک نیک شخص ہوگا، اس کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیں گے، ہماری نجات ہو جائے گی. آپ امیجن کریں، غلوف کی ایک مثال اگر آپ کو دی جائے، ایگزامز میں پاس ہونا مشکل ہے، میٹرک ہو، او لیول ہو، اے لیولز ہو، مشکل ہے. اب آپ کو بہت ہی پیار آیا اپنی بچی کے اوپر کہ ہائے راتوں کو جاگ رہی ہے، ہائے بیچاری اتنا پڑھ رہی ہے، 2 ہفتے سے وہ سوئی نہیں. تو آپ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، وہ تمہاری فرینڈ جو کلاس میں فرسٹ آتی ہے، بس جب وہ فرسٹ آئے گی نا تم پیپر کیے بغیر تم بھی فرسٹ آ جاؤ گی، میرا بچہ سو جاؤ. یہ غلف کر دیا. فرینڈ کے فرسٹ آنے سے، فرینڈ کے 10 ایئرز آنے سے آپ کی بیٹی کے بیٹے کے آ جائیں گے. آپ نے ایگزیجریشن کیا، آپ نے بلا وجہ کی ایز اس کو دی، اور یہ ایز جو اس کو دی یہ زیادہ بڑی مشکل میں لے جائے گی، فیل کروا دے گی. تو یہ بھی مبالغہ ہے دراصل دین کے اندر. اور پھر کیا ہے کہ جن ہستیوں کا احترام اور عزت کرنے کو کہا گیا ان کی عبادت شروع کر دی جائے، اور جن کی بات ماننے کو کہا جائے ان کو پرسنالٹی کلٹس ان کے بنا لیے جائیں، شخصیت پرستی شروع کر دی جائے. جو نوافل ہیں ان کو فرض بنا دیا جائے، اور جو فرائض ہیں ان کو اتنا لائٹلی لیا جائے کہ کہیں کہ نہیں آج کل زمانہ نہیں ہے، آج کل یہ ہو نہیں سکتا، یہ سب غلو ہے. یا ایسی ایسی چیزوں کے وظیفے بنا لیے جائیں جو کہ اللہ رسول نے نہیں بتائے، ایسے ایسے نیکیاں حاصل کرنے کے طریقے، یا حد درجہ آسان یا حد درجہ مشکل، اور کہہ دیا جائے یہ سب دین کا حصہ ہے، ان پر ثواب ملے گا.
ان پر اللہ کے ہاں اجر ہے. تو یہ غلوف کرنے سے دین کا حلیہ بالکل بگڑ جاتا ہے، دین کی اصلی شکل ختم ہو جاتی ہے، دین کی آسانیاں ختم ہو جاتی ہیں. یا یہ ہے کہ دین کے فرائض انسان نوافل کے درجے میں لے جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے غلوف. فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب مت کرو. اہل کتاب نے کیا غلوف کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، ان کو رب بنا دیا. فرمائے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کا ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، یعنی جس نے مریم کے رحم میں بچی کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اب دیکھیے عیسائیوں کو پرزور دعوت ہے، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، مت کہو تین، ٹرینٹی مت کہو. 3 in 1، 1 in 3، God the Father، God the Son، God the Holy Ghost. انہیں خود بھی نہیں سمجھ آتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. بڑے سے بڑے اسکالرز ان کے تھیولوجی پڑھانے والے عالم وہ بھی نہیں ایکسپلین کر سکتے ٹرینٹی ہے کیا چیز. اور جب نہیں ایکسپلین کر سکتے تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہاں اللہ سمجھ میں تھوڑی ہی آ سکتا ہے. اللہ منع کر رہا ہے مت کرو، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری خیریت اسی میں ہے. اللہ تو بس ایک خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. یستنکف، عار یعنی امبیرسمنٹ، اس کو کوئی سٹگما نہیں سمجھتے. یہ تکبر ہے دراصل، سوچنا کہ اس بینیتھ مائی ڈگنیٹی کہ میں دین پر عمل کروں، یا کہیں نماز پڑھتے ہوئے شرمانا کہ او مائی گاڈ واٹ ول پیپل سے، لوگ کیا کہیں گے، یا کہیں خاص مسلمانوں والا حال حلیہ رکھتے ہوئے گھبرانا، اوفو لوگ پتہ نہیں کیا بیکورڈ سمجھیں گے، پتہ نہیں کس مدرسے سے پڑھ کر نکلی ہوں، جیسے پتہ نہیں کیا ہوں. شین قاف درست نہ کرنا، قرآن کہتے ہوئے شرمانا، الحمدللہ کہتے ہوئے شرمانا. چھینک آئی کہیں گے ایکسکیوز می، کیا قصور کیا آپ نے، کس بات کی ایکسکیوز. آپ کہیں الحمدللہ، الحمدللہ ہا کے ساتھ کہیں، صحیح طرح سے ادا کریں، پراپر پروناؤنسیشن. انگلش ہم بولتے ہیں، ہم بالکل صحیح بولنے کی کوشش کرتے ہیں. سکھایا جاتا ہے کہ ڈبلیو میں ہونٹوں کو گول، و اور وی کے اندر ایسے کر کے بولنا ہے، اور ہم اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میں اتنے اچھے اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں. کوئی اگر بولے وٹ آر یو ڈوئنگ، ہم کہیں گے لو، بولنا نہیں آتا تو بولتے کیوں انگلش. اور عربی ٹانگ توڑیں، الٹا سیدھا بولیں، جو کہیں قل هو اللہ احد، کتنی خوبصورتی ہے نا. قل کہیے اللہ احد، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کہیں گے کلو اللہ احد، کل کھا لو، اللہ ایک ہے. اس میں کیا امبیرسمنٹ ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں کہ شین قاف درست نہیں. یہ شرمانا، پرٹینڈ کرنا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کیا تم کافروں کے پاس عزت چاہتے ہو، کیا ان جیسا بن کر تم سمجھو تم ایلیٹ ہو جاؤ گے. عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. دیکھیے اگر کوئی چھوٹی موٹی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کسی گاؤں میں وہ کسی پٹواری وغیرہ کا ملازم ہے، اس کا مقابلہ کیجئے کسی ملٹی نیشنل کے امپلائی سے. آپ کیا چاہیں گی اپنے لیے یا اپنے خاندان کے مردوں کے لیے؟ کہ وہ تو ملٹی نیشنل میں کام کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ کام کریں. تو ہم دنیا میں بھی تو یہ چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم گھٹیا لوگوں کی بندگی شروع کر دیں، ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے ہم غلام بن جائیں، ہم کسی اور کے سلیو بن جائیں. اور حقیقت ہے ہم سب سلیو ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں I'll think for myself, I know for myself، غلط کہتا ہے. We do not think for ourselves. معاشرہ ہمارے ساتھ سائمن سیز کھیلتا ہے. معاشرہ کہتا ہے ٹراؤزرز اپ، ٹراؤزرز اپ. معاشرہ کہتا ہے استین غائب، استین غائب. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہاں سوچتے ہیں ہم اپنے لیے؟ تو کون آزاد ہے، یا نفس کا غلام ہے، یا معاشرے کا، یا پیپل کانشیس ہے، یا سیلف کانشیس ہے، یا مرر کانشیس ہے، یا کیمرہ کانشیس ہے؟ تو یہاں تو تم اللہ کے بندے بنو، بی گاڈ کانشیس. اعلیٰ ترین مقام. تمہاری اپنی شخصیت کے اندر تبدیلی آئے گی، ڈگنیٹی آ جائے گی، تم کانفیڈنٹ ہو جاؤ گے. فخر کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور فلانٹ کرنا بھی برا نہیں لگتا اس کو. امبیرس مسلم تھوڑی ہوتا ہے، پراؤڈ مسلم ہوتا ہے.
اور تمام کے تمام انبیاء بھی تو اللہ کے بندے تھے، کبھی نہ شرمائے، کبھی اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھا انہوں نے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمائے وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، جج کر لیں اپنے آپ کو، میں اور آپ، کہ میں اور آپ اس کیٹیگری میں تو نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں الحمدللہ، اگر ہیں ابھی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کو جو کہ اللہ تو نے آنر کے طور پہ دیا ہے، اللہ اگر میں نے اس کو امبیرسمنٹ سمجھا، اللہ میری پرائیورٹیز درست کر دے، اللہ میری ترجیحات درست کر دے، اللہ میرا مائنڈ سیٹ درست کر دے، اللہ مجھے بااعتماد بنا دے، اللہ میں فخر سے چلوں۔ دیکھیے ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے، ایک ہے کسی نے حجاب کیا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اتنا امبیرس ہو رہا ہے، اتنا ریزنٹ کر رہا ہے، کسمسا رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج تبلیغ کر رہی ہے کہ یہ شرما رہا ہے اپنے اوپر۔ اور ایک کانفیڈنٹ کے ساتھ لڑکی ہے، حجاب کرتی ہے، نقاب کرتی ہے، نقابی کبابی نہیں ہو سکتے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، فخر سے جاتے ہیں، الحمدللہ دنیا میں بھی گھومتے پھرتے ہیں۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا، کوئی نہیں شرماتے کہ ہائے فلاں جگہ کیسے جاؤں حجاب نقاب کر کے، پراؤڈ ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، فخر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اعتماد کے ساتھ۔ باڈی لینگویج تبلیغ کر رہی ہے، دوسروں کو متاثر کر رہی ہے، کتنے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کا باعث بن جائے گی ہماری باڈی لینگویج۔ تو ہر دفعہ بول کے تبلیغ نہیں کی جاتی، اپنے انداز سے بھی تبلیغ کی جاتی ہے۔ جو اچھے اچھے اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ سٹیکرز کیسے لگاتے ہیں نا، فلاں اور فلاں، اس لیے کہ فخر کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں بھی اسلام بیج آف آنر لگتا ہے الحمدللہ، ہم کبھی نہیں شرمائیں گے اس کے اوپر۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کا یہ رویہ ہے اور وہ اس پہ افسوس بھی نہیں کر رہا کہ میں اسلام پر شرماتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ روشنی سے فائدہ اٹھانا، دیکھیے کیا ہے، اب یہ روشنی جل رہی ہے نا، یہاں پہ آنکھیں بند کریں، روشنی فائدہ نہیں دے رہی۔ تو روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو نور چاہیے، ماحول میں نور اور آنکھوں کے اندر سائٹ۔ اب کتنا بھی قرآن کا نور پھیلا ہے، خود ہی کوئی آنکھیں بند کر کے انجان بنا بیٹھا ہے، جگہ جگہ قرآن کھل رہے ہیں، جگہ جگہ پڑھانے والے بیٹھے ہیں، کوئی خود ہی نہیں جاتا تو قصور کس کا؟ تو خود آنکھیں بھی کھولنی ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس نور سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اللہ نے تو روشنی نازل فرما دی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں اور اس کی پناہ ڈھونڈ لیں، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ اس کو دکھا دے گا۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ دعائیں کیجیے، کثرت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ بس تو مجھ کو اپنی رحمت میں لے لے، اللہ مجھ کو میرے حال پہ مت چھوڑ، اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے مت کر، اللہ ایگو کو میرا امپیڈمنٹ نہ بنا دے، اللہ مجھ کو ایسی صحبت دے، ایسے دوست دے، اللہ ایسی جگہ مجھ کو پہنچا دے جہاں میں ہدایت حاصل کر لوں، اللہ مجھ کو عمل کے طریقے پتہ چل جائیں۔ اب کچھ بات آ رہی ہے آگے، جو ہم نے وراثت کے قوانین پڑھے تھے انہی سے متعلق۔ یستفتونک، لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کے حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے احکامات واضح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیبل سپریڈ، دسترخوان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگ جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو وعدے پورے کرنے اور پرومسز رکھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، کانٹریکٹس پورے کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کانٹریکٹس تو بہت قسم کے ہوتے ہیں، لیگل کانٹریکٹس، بزنس کانٹریکٹس، لکھت پڑھت باقاعدہ ہوتی ہے، اسٹیمپ لگتا ہے۔ کچھ مورل کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی۔ ہمارے ماں باپ نے ہم سے اسٹیمپ پیپر پہ نہیں لکھوایا کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تم ہماری خدمت کرنا، یہ مورل کانٹریکٹ ہے۔ کچھ جو ہے وہ نیچرل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ڈکٹیٹس آف کانشنس ہوتے ہیں کہ کوئی غریب ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مسکین ہے تو ہم اس کا خیال کر لیں۔ اگر اللہ نے ہم کو دیا اور اس کی قسمت میں نہیں ہے، ہم اپنی دولت، ہم اپنا مشورہ اس کے ساتھ شیئر کر لیں، ہم اپنے ریسورسز شیئر کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ مورل کانٹریکٹ ہے، ڈکٹیٹس آف کانشنس ہیں۔ تو تم اپنے معاہدے پورے کرو۔ بہت زور دیا گیا ہے، ایک دفعہ یہ معاہدوں کی پابندی ہو جائے، انسان کے معاملات کی سٹریم لائننگ ہو جائے، پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ گھر کے اندر جو رشتوں میں معاہدے ہیں، انسپوکن کانٹریکٹس، ان ریٹن کانٹریکٹس، ان کو ہم پورا کر دیں، گھر کے اندر پیس ہے۔ معاشرے میں اگر ہم اپنے وعدے نبھائیں، وعدے پورے کریں تو الحمدللہ معاشرے کے اندر پراسپیرٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور کوئی اس کا ایمان نہیں جو اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتا، یعنی حدیث کا مضمون آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور جس دین نے اتنی زیادہ ہم کو تاکید کی ہے کہ ہم اپنے وعدے پورے کریں، آج اس دین کے ماننے والوں کو، عمل کرنے والے تو نہیں کہنا چاہیے، اس دین کے ماننے والوں کا حال کیا ہے کہ غیر مسلموں نے مذاق بنا لیا کہ مسلمان کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہاں ان کا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ مطلب ہاں دیکھیں گے، مطلب کوئی ارادہ نہیں ہمارا کرنے کا، کوئی ہمارے ہاں وعدوں کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وعدے کا پابند بنائے۔ اب کچھ اور احکامات آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پہ پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی۔ ظلم کا علاج ظلم نہیں ہے، تو تم کو ہر حال میں انصاف پر قائم رہنا ہے۔ تم ایموشنل نہیں ہو سکتے، تم ریئیکشنری نہیں ہو سکتے، تم کو تو رسپونڈ کرنا ہے، تم کو تو اپنے آپ کو تھامنا ہے، تمہیں تو سوچ سمجھ کے اپنے رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ اگر کسی نے ناحق زیادتی کی تمہارے ساتھ کی ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی کا بیٹا قتل کر دیا تو ناانصافی کیا ہوگی کہ جا کر اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ کیا اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا؟ نہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے قتل کیا وہ قتل کیا جائے گا، اس کے بیٹے کو نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ طریقے یہ اسلام نے ہمیں سکھائے۔ انصاف، اگر ایک لفظ میں ہم اسلام کو بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے جسٹس۔ اسلام کا نعرہ ہے جسٹس فار آل۔ کیا کرو؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون مت کرو۔ تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کوآپریٹ کرو، ٹیم ورک کرو، کس میں؟ نیکی میں اور گاڈ کانشیس کرنے میں لوگوں کو۔ کہیں آپ بیٹھی ہوں، کسی مجلس میں ہوں، ذرا سا ذکر اللہ کا کر دیں، لیکن پیپل کانشیس ہونے کا کیا کریں؟ آپ امیجن کریں 13, 14, 15, 16, 20 ایئرس کی لڑکی اپنی فرینڈز میں بیٹھی ہے، فیشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ کوئی اللہ کی بات کر دے، سب چپ ہو جائیں گے، ایک دم نیوز کو دیکھیں گے،
اتنی امبیرس ہو جائے گی کہ تمہاری اماں درس پہ جاتی ہیں, ہیز شی بین ٹاکنگ ٹو یو, اس کے بعد اپنی باتوں میں لگ جائیں گے. لیکن امبیرس مت ہو. اگر ریسپٹیوٹی نظر نہیں آ رہی, یقین کریں ایک اللہ کا نام لینے سے انسان یقیناً کانشیس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پٹ ڈاؤن کر دیں وہ اس وقت, لیکن آپ دیکھیں گے مجلس کا رنگ بدلے گا. اگر ہم صبغت اللہ چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ ہماری زندگیوں اور مجلسوں اور محفلوں میں آئے اور یہ رنگ پختہ ہو, تو ٹیم ورک چاہیے. کوئی برائی بغیر ٹیم ورک کے نہیں پھیلتی, کوئی برائی بغیر انٹیلیجنس کے نہیں پھیلتی, کوئی برائی بغیر پلاننگ کے, ایڈمنسٹریشن کے نہیں پھیلتی, اور نہ ہی کوئی نیکی پھیل سکتی ہے. اس کے لیے بھی ٹیم ورک چاہیے, ایڈمنسٹریٹو سکلز چاہیے, آپس میں کوآپریشن چاہیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز پھیلے گی. اور کسی چیز سے برائی کا مددگار بن کے انسان نہ کھڑا ہو. ایک واقعہ ہے, ساؤتھ افریقن کرکٹ پلیئر ایک ہیں, وہ اسلام لے آئے اور انہوں نے خود پرسنلی اسٹڈی کیا اور اسلام کے بارے میں غور کیا. اب جو ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم کے جو مینیجر ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو شخص مسلمان ہوا ہے کسی نے اس کو فورس نہیں کیا اور نہ ڈائریکٹ تبلیغ کری. دیکھیے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہر تبلیغ منہ سے بول کے نہیں کی جاتی, منہ سے بول کے تبلیغ نہیں کری. کہنے لگے nobody forced him to convert from Christianity. ہوا کیا, ان کی ٹیم میں ایک بندہ ہے عاملہ, شاید آپ نے اس کو دیکھا بھی ہو, لمبی سی اس کی داڑھی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ عاملہ نے اس کو بہت انفلوئنس کیا. The players said he had never attempted to convert them to his religion, although they all had been very impressed. They have been very impressed کس چیز سے؟ کمپرومائز کرنے سے, ڈیلی ڈیلی کرنے سے نہیں. Very impressed by the discipline and strict adherence that Amla showed to his religion. Strict adherence. ہم کہتے ہیں کمپرومائز کرو, حالات بہت خراب ہیں, یہاں کنی کتراؤ وہاں کنی کترا لو. نہیں, ادخلوا فی السلم کافہ امپریس کرتا ہے لوگوں کو, کمپرومائز نہیں امپریس کرتا. سوری مسلمز امپریس نہیں کرتے, پراؤڈ مسلمز امپریس کرتے ہیں. کیا کیا تھا عاملہ نے؟ By refusing to participate in celebrations with them that involved liquor, staying steadfast in his daily prayers, even while on tour, and refusing to wear the kits sponsored by South African beer brand. وہ ہینیکن کا برانڈ ہے نا جو بیئر ہے, اسے کہ میں یہ ٹی شرٹ نہیں پہنوں گا. کوئی کم درجے کا ہوتا کہتا میرا کیا قصور ہے, میں تھوڑی پہننا چاہ رہا ہوں, میں کوئی شراب تھوڑی پی رہا ہوں. بھئی ابھی تو زبردستی مجھ کو پہنا رہے ہیں تو گناہ تو ان کے اوپر جائے گا. 100 لوپ ہولز نکل سکتے ہیں. جو فرار کا راستہ اختیار کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے بہت سے راستے کھل جاتے ہیں فرار کے. اور جو صرف لا کے چکر میں اور فتویٰ شاپنگ کے چکر میں پڑتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ ایوری لا ہیز اے فلا. ہر لا میں سے نکل بھاگنے کا راستہ مل جائے گا اگر نیت نکل بھاگنے کی ہے, اور اگر نیت عمل کی ہے اللہ مددگار ہے انشاءاللہ تعالی, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کو بتائیں. اس لنک پر جاؤ, اس ویب سائٹ پر جاؤ, وہاں درس ہو رہا ہے. آپ یہاں آ رہی ہیں, آپ لوگوں کو بتائیں آ رہے ہیں. یہاں پر یہ لائف جو ہے الحمدللہ یہ انٹرنیٹ سے جا رہا ہے. آپ ویب سائٹ کا پتہ بتا دیں. یہ نہیں کہا جا رہا آپ سے کہ واحد ہی کوئی ہو رہا ہے دورہ ترجمہ, جہاں جہاں جس کے لیے کنوینئنٹ ہے سب کا بتائیے. الحمدللہ یہ دکانداری نہیں ہے, یہ دینداری ہے. نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ بس سب کو یہیں آنا, کوئی کہیں اور نہ جائے. دکان نہیں سجائی ہے. جب دکانداری کی جاتی ہے تو پھر کمپٹیشن ہوتا ہے, جب دینداری ہوتی ہے تو کوآپریشن ہوتا ہے. کوآپریٹ کرو ایک دوسرے سے, اچھی بات کو پھیلاؤ, لوگوں کو بتاؤ, انفارم کرو. انفارمیشن ہائی وے تو ویسے بھی کہتے ہیں انٹرنیٹ کو. اچھی اچھی باتیں بتاؤ, ماحول پیدا کرو, اچھی صحبت اختیار کرو, نیکیوں کو انکریج کرو, خوبصورتی کے ساتھ نیکی کرو, تعاون کرو اس چیز کے اوپر. اور گناہ اور عدوان کے کاموں کے اندر تعاون مت کرنا. اسراف اور تبذیر اور دکھاوا اور اسٹنٹیشنس, ان چیزوں کے اندر تعاون نہ کرو. یعنی نیکیوں کو خوبصورت بناؤ. اور تعاون کیسے ہوگا؟ اگر آپ خوبصورت ہیں, آپ نیکی کریں گی, لوگوں کو نیکیاں خوبصورت لگنے لگیں گی. آپ خوبصورت ہیں, یو آر بیوٹیفل, اور آپ گناہ کرتی ہیں, لوگوں کو گناہ خوبصورت لگنے لگیں گے. آپ عزت والی ہیں, آپ نیکیاں کرتی ہیں, لوگوں کو نیکیاں عزت کا سمبل لگنے لگیں گی. اور اگر آپ عزت والی ہیں اور گناہ کرتی ہیں, لوگوں کو گناہ با عزت لگنے لگیں گے. It's cool to be bad. یہ باتیں شروع ہو جائیں گی. آپ امیر ہیں, پیسے والی ہیں, آپ نیکیاں کرتی ہیں, لوگ شوق شوق سے نیکیاں کریں گے. اور آپ پیسے والی ہیں, امیر ہیں, گناہ کرتی ہیں, لوگ شوق شوق سے گناہ کریں گے. تو دیکھیں ہم کیا پروموٹ کر رہے ہیں. اور ماحول تو ہمیں بنانا ہے تاکہ آئندہ ہماری جو فیوچر جنریشن ہے وہ صدقہ جاریہ